اب یہاں پہ میں اس بات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو اس وجہ سے کہ اب دیکھتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین کے بغیر نماز کیسی ہے، رفع الیدین کے بغیر نماز کیسی ہے۔ تو علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جبال العلم بڑے بڑے علماء ان کی، اور اس کے علاوہ جو ہے علماء اہل الحدیث کی، ان کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر کوئی شخص بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ ان کا نام ہے تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی، تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی، المتوفی 728 ہجری، 8ویں ہجری کے عالم ہیں، 8ویں ہجری کے عالم ہیں، المتوفی 728۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ اپنی اس کتاب مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 253، جلد 22 صفحہ 253، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں سواء رفع یدیہ او لم یرفع یدیہ، برابر ہے رفع یدین کرنا اور نہ کرنا، لا یقدح ذلک فی صلاتہم، کہ ان کی نماز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، ان کی نماز میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، ولا یبطلھا، اور اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے ان کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ کن کے نزدیک؟ لا عند ابی حنیفہ ولا الشافعی ولا مالک ولا احمد، چاروں ائمہ اربعہ کے نزدیک نماز میں رفع الیدین نہ کرنے سے نماز فاسد باطل نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے علماء کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہوتا، اور آج سبزی والا غیر مقلد اٹھتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے نماز نہیں ہوتی آپ کی، تین ڈبے والا بھی غیر مقلد اٹھتا ہے وہ بھی کہتا ہے نماز، اور چرسی قسم کے غیر مقلد اٹھتے ہیں کرسٹالی، وہ بھی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سوٹ لگاتے ہیں، یہاں پہ فتویٰ دیتے ہیں ذلیل، شرم نہیں آتی ان کو۔ اور یہاں پہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ أَوِ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ، اگر امام کرے مقتدی نہ کرے، یا مقتدی کرے امام نہ کرے، تو اس سے بھی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے بتائی آپ کو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو بتائی ہے تو یہ اس وجہ سے بتائی ہے کہ یہ سنت عمل ہے، اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بات بتاتے ہیں کون؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آتے ہیں ان کے شاگرد کی طرف، جو غیر مقلد اپنا عالم بھی مانتے ہیں، اس کو، اس کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی باتیں میں پیش کر رہا ہوں جن کی باتیں غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں، یعنی مسلم ان کے علماء ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے نمبر پہ ہے شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب الشہیر لابن القیم الجوزیہ، علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، المتوفی 751 ہجری، 751۔ یہ اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کتاب کے اندر بڑی بہترین کتاب ہے۔ ہمارے ساتھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سیرت کے مطالعے پر اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت اچھی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 106،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا يعنف فیہ من فعلہ ولا من ترکہ وہذا کرفع الیدین فی الصلاۃ وترکہ، کہتے اس پر کسی کو تعان نہ کیا جائے، اس معاملے میں کسی کو تعان نہ کیا جائے، اس کو تعان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، من فعلہ ولا من ترکہ، جو کرے یا نہ کرے، رفع الیدین نہ کرے تو اس کو تعان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ تو یہاں پہ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ مقصد ان کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنے سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ان کے بہت بڑے مسلم امام بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے ہیں، اب تو بند ہو گیا بیچاروں کے لیے، ختم۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1420 ہجری، 1420 ہجری۔ ان کا نام ہے عبد العزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن باز، شیخ ابن باز سے مشہور ہے۔ المتوفی 1420 یعنی 1420 اور 1999 میں انتقال کر گئے تھے، اور مفتی اعظم سعودی عرب تھے، مفتی اعظم سعودی عرب تھے۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں ترک رفع یدین کے حوالے سے کہ اگر کوئی نماز میں رفع یدین نہیں کرتا تو اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ السنۃ رفع الیدین عند الاحرام وعند الرکوع وعند الرفع منہ وعند القیام الی الثالثۃ بعد التشہد الاول لثبوت ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں ولیس ذلک واجبا، یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر اسی بات کو آگے چل کر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے بتائی کہ نماز کے اندر شروع میں رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت یہ ساری رفع یدین کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَذَلِكَ كُلُّهُ مُسْتَحَبٌ وَسُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ۔ آگے آخر میں لکھتے ہیں وَلَوْ صَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ، اور اگر کسی نے نماز پڑھی اور رفع الیدین نہیں کیا صحت صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ بھئی جب نماز صحیح ہوگی تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی لابن باز، جلد 11 صفحہ 156، 156۔ تو یہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، انہی کو جمع کیا گیا ہے، اور اسی میں حضرت سے سوال کیا گیا کہ رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس میں حضرت نے کیا کیا ہے، جواب دیا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کے ایک اور شیخ، شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کی وفات 1421 ہجری ہے، 1421 ہجری، اور سن 2001 میں یہ انتقال فرما گئے تھے، رحمتاً واسعہ، بڑے عالم تھے، اچھے عالم تھے۔ یہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا یہ 3 جگہوں پر یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْهُ، اور اگر کسی نے رفع الیدین نہیں کیا لا تبطل صلاتہ، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ بڑے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوگی، اور آج کل چرسی قسم کے غیر مقلد کہتے ہیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مجموع الفتاوی لابن صالح العثیمین، ان کے بھی فتاوی ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے، یہ ہے میرے پاس، اس میں جلد 13 اور صفحہ نمبر 169، 169۔
تو یہ ان کے کیا ہو گئے بھائی؟ یہ بڑے بڑے علماء ہو گئے، یہ کہہ رہے کہ رفع الیدین اگر کوئی شخص نماز میں نہیں کرتا تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ صحیح۔ اب آتے ہیں علماء اہل الحدیث کی طرف، علماء اہل الحدیث۔ اب ان کے حوالے سنیں کہ یہ حضرات کیا فرماتے ہیں۔ امیر المحدثین امام الموحدین شیخ الکل فی الکل سید محمد نذیر حسین دہلوی صاحب، المتوفی 1320 ہجری غالباً ہوگا ان کا، 1902 میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ اپنی کتاب فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 361 میں، یہ میرے پاس ہے الکتاب انٹرنیشنل، اس کی چھپی ہوئی ہے جامعہ نگر نئی دلی سے، صحیح ہے۔ تو اس کتاب کے اندر یہ وہ آدمی ہیں امام الموحدین امیر المحدثین، جو آج کل کے مناظر ہیں نا، آج کل کے، جن کا نام ہے صدیق رضا صاحب، غیر مقلدین کے جو مناظر ہیں۔ اب یہ حضرت جو ہے نا امام الموحدین، موحدین کے امام، توحیدیوں کے امام، توحید پر پختہ رہنے والے لوگوں کے امام شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، یعنی کوئی غیب کی بات کیا کر سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں۔ اور آج کل کے جو نام نہاد غیر مقلد مناظر صدیق رضا صاحب کہتے ہیں کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو شیخ نذیر حسین دہلوی صاحب امام الموحدین صدیق رضا صاحب کے نزدیک کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ میں نے کافر نہیں کہا اس کو، میں نے کافر نہیں کہا۔ بھائی آپ تو پھر ان کا توبہ نامہ دکھا دو نا کہ انہوں نے توبہ کیا ہو۔ تو ان کی فتاوی نظیریہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گاہے سبحانہ و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار کسی ولی کو کشف کے ذریعے سے کوئی غیب کی بات کیا کر دیتے ہیں؟ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں، امیر المحدثین امام الموحدین شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی صاحب۔ یہ اپنی اس کتاب فتاوی نظیریہ کے اندر لکھتے ہیں، کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں علماء پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، علماء پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب و جہالت سے خالی نہیں ہے۔ رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب و جہالت سے خالی نہیں، یعنی اگر آج کل کے غیر مقلدین جو صدیق رضا ہو جو بھی ہو، اگر رفع الیدین کے مسئلے پر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ جاہل قسم کے لوگ ہیں، متعصب قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ تو یہ ہو گئے ان کے امیر المحدثین امام الموحدین۔ دوسرے نمبر پہ ہیں ان کے شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، ان کی وفات 1948 میں ہوئی ہے، 1948 میں ہوئی ہے، پاکستان ایک سال بننے کے بعد پھر یہ چلے گئے تھے حضرت، تو تقریباً 1366 یا 1365 ہجری بنتا ہے اسی حوالے سے۔ تو یہ لکھتا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھائے
مستحب ہے. کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے. پھر مزید اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 579 میں لکھتے ہیں 579 اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے کہ رفع الیدین ایک مستحب امر ہے. رفع الیدین ایک مستحب امر ہے، معاملہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا، کوئی خلل نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تارک رفع الیدین، تارک رفع الیدین تارک سنت نہیں، تارک ثواب ہے. تارک یعنی اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیا نہیں ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا. بات سمجھے نا؟ یعنی اس طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ سنت کا ترک کرنے والا نہیں ہے بلکہ ثواب کا ترک کرنے والا ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص وضو تو کیا ہے، اس نے وضو کیا ہے، وضو کے اوپر وضو کر رہا ہے، وضو کے اوپر وضو کر رہا ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی رفع یدین چھوڑنا اس طرح ہے کہ پہلا وضو کرتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرنا، دوسرا وضو نہ کرنا نہیں، کوئی لازمی چیز نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ یہ دو ہو گئے. ان کے تیسرے عالم ابو الطیب صدیق بن حسن بن علی الحسینی القنوجی البخاری. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر سے گزر رہا ہے. المتوفی 1890 ہجری، 1890 عیسوی، معذرت 1890 ہجری تو آیا ہی نہیں ہے، 1890 عیسوی. تو 1890 عیسوی میں یہ انتقال کر گئے تھے. یہ اپنی کتاب الروضۃ الندیہ، الروضۃ حضرت شرح، یہ شرح ہے الدرر البہیہ، الدرر البہیہ اس کی شرح ہے. اس کے جلد 1 صفحہ 94 میں لکھتے ہیں، کتنے میں؟ جلد 1 صفحہ 94 میں لکھتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْأَيْهَاتِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ وَتَرَكَهَا أُخْرَى وَالْكُلُّ سُنَّةٌ وَالْكُلُّ سُنَّةٌ. فرماتے ہیں کہ نواب صدیق حسن صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1200 ہجری کے جو ہے نا بہت بڑے عالم تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1762 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے. 1700. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، ان کی خاندان کی بھی، ان کی اولاد کی بھی، بہت بڑے اللہ والے. ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، کہتے ہیں رفع یدین اور عدم رفع یدین نماز کے ان افعال میں سے ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، کبھی کیا اور کبھی نہیں، اور سب یہ سنت ہے. والکل سنت، یہ سب سنت ہے. پھر آگے لکھتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَصْلُ أَصِيلٍ، ان سب کی رفع یدین نہ کرنے کی بھی کیا ہے؟ دلیل موجود ہے. رفع یدین نہ کرنے کی بھی کیا ہے؟ دلیل موجود ہے. اور کہتے ہیں والحق عندی فی مثل ذلك ان الکل سنت، تو میرے نزدیک حق بات یہی ہے کہ دونوں سنت ہیں. میرے نزدیک حق بات کیا ہے؟ دونوں سنت ہیں. اب سنت کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد کہتے ہیں وہ نہیں پڑھو یہ پڑھو، وہ نہیں پڑھو یہ پڑھو. بھائی خدا کے بندے. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 95 میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں نواب صدیق حسن صاحب وَلَا يُلَامُ تَارِكُهُ وَإِن تَرَكَهُ مُدَّةَ عُمْرِهِ، کہتے ہیں اس کے چھوڑنے والے کو، رفع الیدین کے چھوڑنے والے کو ملامت نہ کیا جائے، اس کو ملامت نہ کیا جائے، اگرچہ وہ ایک مدت تک رفع الیدین نہ کرے پھر بھی اس پر ملامت نہ کریں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے حضرت نواب صدیق حسن صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ حوالے جات ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی. اسی طرح فتاوی علماء اہل حدیث، فتاوی علماء اہل حدیث،
اس میں جلد 3 صفحہ 152 152 اس کے اندر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کسی سوال کے جواب میں کہ تارک رفع یدین پر کوئی ملامت نہیں، تارک رفع یدین پر کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح اسی فتاوی علماء اہل حدیث جلد 3 صفحہ 161 میں فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرنا نہ کرنا برابر ہے، رفع یدین کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اسی طرح اور مزید آگے جاتے ہوئے آپ دیکھ لیں ان کے کتنے علماء ہو گئے، 5 ہو گئے۔ یہ چٹے عالم عرف الجادی کے اندر لکھتے ہیں صفحہ 26 کے اندر، کہتے ہیں تارک رفع یدین پر کوئی ملامت نہیں، تارک رفع یدین پر کوئی ملامت نہیں، صحیح۔ یہ کتنے ہو گئے، 6۔ 7ویں ان کے عالم لکھتے ہیں کہ عطاء اللہ حنیف، یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے استاد ہیں۔ یہ نسائی پر جو اس نے تعلیقات لکھی ہے، تعلیقات السلفیہ، اس کے جلد 1 صفحہ 102 میں لکھتے ہیں کہ دونوں عمل جائز ہیں، دونوں عمل رفع الیدین نہ کرنا بھی جائز ہیں، صحیح۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی، 7 ہو گئے۔ 8واں حوالہ سنیں، فتاوی علماء اہل حدیث جلد 3 صفحہ 154 میں کسی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ترک رفع یدین سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، ترک رفع یدین سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اسی طرح اسی جلد 3 صفحہ 154 میں لکھتے ہیں رفع الیدین مستحب ہے، رفع الیدین مستحب ہے، صحیح۔ اور اس میں جو ہے آخری حوالہ ہے، کیا نمبر ہے اس کا، 9، ہدیۃ المہدی جلد 1 صفحہ 118، اس میں لکھتے ہیں کہ رفع یدین سے مانع کی مثال، رفع الیدین سے منع کرنے والی کی مثال فاتحہ اور محفل میلاد سے مانع کی طرح ہے، فاتحہ اور محفل میلاد سے مانع کی طرح ہے۔ تو ان تمام حوالے جات سے یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی رفع الیدین نہ کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہاں تک لکھ دیا شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی صاحب نے کہ اس مسئلے پر بحث کرنا، لڑنا جھگڑنا یہ تعصب اور جہالت ہے، تعصب اور جہالت۔ تو آج کل کے جتنے بھی غیر مقلدین سر اٹھاتے ہیں رفع الیدین پر بات کرتے ہیں، یہ کون ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، متعصب قسم کے لوگ ہیں۔ ان پر لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ دونوں عمل کیا ہیں، دلائل سے ثابت ہیں، دلائل سے ثابت ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔